بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ درس سیوطی حصہ اول صفحے 38-38 وجعل لنحو شعر شروع کا وجعل لنحو یفعلان النونا رفعا وتدعینا وتسألونا۔ ترجمہ شعر کا سماعت فرما لیں۔ قرار دے تو یفعلان کی مثل نون کو حالت رفع میں، حالت رفع میں نون کو تو قرار دے کس کے لیے؟ یفعلان کی مثل جو آئے، اور تدعینا کی مثل جو آئے، اور تسألونا کی مثل آئے۔ ان تین میں اور ان کی مثل میں نون کو قرار دیں گے حالت رفع میں تو قرار دیں۔ وَحَذْفُهَا ہا کی ضمیر لوٹائیں نون کی طرف، اور اسی نون کا حذف ہے للجزم والنصب سیمہ، اور نون کو حذف کر دینا حالت نصبی اور حالت جزمی میں یہ علامت ہے نصب و جزم کی۔ سیمہ کا معنی علامت۔ کلم تکونی لترومی مظلمہ، جیسے تکونی ہے اور جیسے لترومی ہے۔ مظلمہ اس شعر کو مکمل کرنے کے لیے وہی لفظ کا کوئی معنی نہیں۔ یہ ہے شعر آپ کے سامنے، اور آپ بنے ہوئے ہیں شعر۔ اب پتہ چلے گا کہ شعر کے سامنے شعر کیسے شعر کو حل کرتا ہے۔ آغا جی کیا کہنا چاہتا ہے یہاں پہ؟ آغا جی یہاں پر بھی اعراب نیابتی کی بات کر رہا ہے، لیکن اس شعر سے پہلے جتنے بھی موارد اعراب نیابتی کے ذکر کیے ہیں وہ اعراب نیابتی اسم میں آتا تھا۔ اس شعر میں جو بیان کر رہا ہے اعراب نیابتی کی بات، لیکن اعراب نیابتی فعل مضارع کے جو مورب ہے اس میں بھی اعراب نیابتی آتا ہے، اس میں بھی اعراب نیابتی آتا ہے۔ ان اشعار کی تشریح میں ہم یہ کہیں گے کہ جناب صاحب الفیہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ افعال خمسہ میں اعراب فعل مضارع کے افعال خمسہ میں اعراب نیابتی ہوتا ہے۔ رفع کی نائب نون تثنیہ اور نون جمع آئے گی، رفع نہیں آئے گا۔ رفع کی نیابت میں نون تثنیہ آئے گی، نون جمع آئے گی، کس میں؟ افعال خمسہ میں۔ اور حالت نصب میں اگر فعل مضارع کو نصب دینا چاہیں، یا حالت جزم میں فعل مضارع کو جزم دینا چاہیں، تو نصب میں بھی اور جزم میں بھی نون حذف ہو جائے گی۔ حذف نون نائب بنے گی کس کی؟ فتح کی اور جزم کی۔ آئیے سمجھ یا نہیں آئی؟ افعال خمسہ میں اعراب نیابتی ہوتا ہے۔ ابھی میں بیان کروں گا افعال خمسہ کیا ہیں، کون سے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ اصل مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع کے افعال خمسہ میں 5 افعال میں اعراب نیابتی آتا ہے۔ رفع کی نائب نون تثنیہ اور نون جمع آتی ہے حالت رفع میں، اور حالت نصبی اور حالت جزمی میں انہی 5 میں حذف نون ہو جائے گی۔ حذف نون
نصب کی علامت بھی ہے اور جزم کے نائب بھی ہے. نصب آنی چاہیے تھی، نون کو حذف کر دیں گے. جزم آنی چاہیے تھی، نون کو حذف کر دیں گے. اس کا مطلب ہے حذف نون نائب ہے جزم کی اور نصب کی، اور وجود نون کا آ جانا ان 5 میں یہ نائب ہے کس کا؟ رفع. آئی سمجھ آگا جی؟ اچھا، اب آئیے وہ افعال خمسہ ذرا سماعت فرما لیں. افعال خمسہ کون کون سے ہیں؟ میں آپ کو مثال بعد میں دوں گا، ابھی آپ کو ان کا ٹائٹل بتا دوں. ایک فعل مضارع تثنیہ، نہیں میں مثال نہیں دوں گا، کہہ رہا ہوں پہلے آپ کو نام بتا دوں گا. تثنیہ مذکر غائب، جیسے یفعلان، یہ ایک ہو جائے گا افعال خمسہ میں سے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ. دوسرا ہے تثنیہ مؤنث غائبہ، وہ کیا ہے؟ جیسے تفعلان. سمجھ آئیے گا جی؟ بڑے غور سے ان کو یاد کرنا ہے، میں کل پوچھنا ہے آپ سے. تیسرا کیا ہے؟ نہیں تثنیہ نہیں، ہاں ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ کیا ہے؟ جیسے یفعلون. چوتھا کیا ہے؟ ٹھہریں، تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ، تفعلان تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ. پانچواں کون سا ہے؟ تثنیہ مؤنث مخاطبہ کا صیغہ، وہ بھی تفعلان ہی آتا ہے. 5 ہو گئے. چھٹا کیا ہے؟ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، تفعلون. اور 7واں کون سا ہے؟ واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ، تفعلین. ہم نے کیا کہا ہے؟ افعال خمسہ میں فعل مضارع میں سے 5 افعال میں فعل مضارع کے 5 صیغوں میں اعراب نیابتی ہوتا ہے، جبکہ لکھے میں نے کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اصل میں 7 7 افعال 7، لیکن کہتے کیا ہیں؟ افعال خمسہ. اس 7 کو 5 کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ 7 میں اعراب نیابتی آتا ہے، لیکن کہتے ہیں افعال خمسہ. اس کو سمجھنا ہے، اس کے سوال کا جواب کو سمجھنا ہے کہ 7 ہیں 5 کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں 3 صیغے جو ہیں ان میں ایک جیسی شکل آ رہی ہے، ان کی 3 صیغوں کی ایک جیسی شکل آ رہی ہے. وہ کون سے ہیں؟ تثنیہ مؤنث غائبہ، تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطبہ. تثنیہ کے صیغے جو 3 ہیں، تثنیہ مؤنث غائبہ، کہاں کھڑا ہے تثنیہ مؤنث غائبہ؟ اور یہ تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطبہ، ان کی شکل ایک جیسی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس تثنیہ کو اس کو 3 کی بجائے کیا شمار کریں گے؟ 2. 1 3 کی بجائے
ایک شمار کریں گے. اس کا مطلب اس کو بھی حذف کر دیں گنتی میں, اس کو بھی گنتی میں حذف. سمجھ آئیے گا جی؟ تو نتیجتاً کیا بچ جائیں گے؟ جب 2 کو حذف کریں گے تو کتنے بچ جائیں گے؟ 5 ہیں. 7 کہتے 5 ہیں. اب دیکھیں ان سب میں جب فعل مضارع ناصب اور جازم سے خالی ہو تو کیا آتا ہے؟ اس پر رفع آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب تثنیہ مذکر غائب, تثنیہ مؤنث غائبہ, جمع مذکر غائب, تثنیہ مذکر مخاطب, تثنیہ مؤنث مخاطبہ, جمع مذکر مخاطب اور واحد مؤنث مخاطبہ, ان سب میں حالت رفع میں کیا آ رہی ہے؟ یہ نون آ رہی ہے. یہ نون جو آخر میں دے رہے ہیں آغا جان, یہ رفع کے نائب آ رہی ہے. یہ سب میں جو ہے رفع کے, ٹھیک ہے. اب ان پر اگر آپ حرف نصب ان کو داخل کر دیں, کیا کہیں گے؟ ان مصطفیٰ کیا کہیں گے؟ ان یفعلا کہیں گے نا. ان آ کر نون کو حذف کر دے گی. حذف نون کس کی علامت ہے؟ نصب کی. اس کا مطلب ہے حذف نائب بن رہا ہے. حذف نون نائب بن رہا ہے کس کا؟ فتح کا. فتح ہونی چاہیے تھی نا, لیکن یہاں پر کیا ہے؟ نون کو حذف کر دی. ان یفعلا, ان تفعلا, ان یفعلو, ان تفعلا, ان تفعلا, ان تفعلو, ان تفعلی. سمجھ آئیے گا جی؟ لم کو داخل کر دیں تو بھی نون حذف ہو جائے گی. لم یفعلا, لم تفعلا, لم یفعلو وغیرہ. بس حالت جزمی میں, حالت نصبی میں حذف نون نائب بنے گا نصب اور جزم کا, اور حالت رفع میں رفع کا نائب بنے گی نون تثنیہ اور نون جمع. ان 5 افعال ہیں. 7 کہتے ان کو آغا جی, 5 ہیں. اب ایک سوال یاد رکھنا, اور وہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر حالت نصب کو جزم پہ حمل کر رہا ہے, یعنی جو حالت جزم میں اعراب تھا حذف نون, وہی حالت نصبی میں حذف نون اعراب. اس کو کہتے ہیں حالت نصبی کو حالت جزم پر حمل کیا. فعل مضارع میں جو حالت جزم تھی اس پر حمل کر دیا حالت نصب کو. سمجھ آ رہی بات کی؟ کہتا ہے حملا لہو علی الجزم, اس نصب کو حمل کرنا ہے جزم پر. کما حملا علی الجر فی المثنی والجمع, جس طرح کے نصب کو حمل کیا گیا ہے کس میں پر؟ جر پر. اس عبارت کو ذرا سمجھنا, میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اس عبارت کو دیکھیں, حملا لہو, اس کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے عبارت کا, اس کو ذرا دیکھنا. حملا لہو علی الجزم, کما حملا, کما حملا علی الجر پھر تثنیت والجمع. یہ عبارت دیکھیں, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نصب کو لہو ہو کی ضمیر نصب کی طرف لوٹائیں. نصب کے لیے یا کہیں نصب کو حمل کرنا ہے جزم پر.
یعنی حالت جزمی میں نون کو حذف کرتے ہیں، لہٰذا اس نصب کو جزم پر حمل کرتے ہوئے حالت نصبی میں بھی نون کو حذف کریں گے۔ یہ تو ترجمہ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالت نصب کو حالت جزم پر کیوں حمل کرتے ہیں فعل مضارع میں؟ سمجھ آئیے؟ کہتا ہے، اس کو تشبیہ دیتا ہے، کہتا ہے کما حملا، جس طرح کے نصب کا حمل کیا گیا ہے علی الجر، جر، حملا میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے نصب کی، جس طرح نصب کا حمل کیا گیا ہے جر پر، اسی طرح نصب کا حمل کیا گیا ہے جزم پر۔ جر پر حمل کیا گیا ہے نصب کا کس میں؟ حالت تثنیہ میں اور حالت جمع میں۔ پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ کس طرح نصب کا حمل جر پر تثنیہ اور جمع میں کیا ہے۔ آغا جی دیکھیں، تثنیہ اور جمع میں حالت جری میں یا اور نون آتی تھی۔ حالت جری میں اعراب کیا آتا تھا؟ یا اور رأیت زیدین، سمجھ آئیے، مررت بے زیدین، حالت جری میں تثنیہ کرا یا اور نون کے ساتھ۔ رأیت زیدین، مررت بے زیدین۔ حالت نسبی اور حالت جری میں جمع اور تثنیہ میں نصب کو حمل کیا ہے جر پر، یعنی مررتو، یہ دیکھیں مررتو بے زیدین، یہ تثنیہ کا اعراب تھا یا اور نون کے ساتھ، حالت جری میں تھا نا یا اور نون کے ساتھ۔ ہم نے کہا ہے حالت نسبی میں رأیتو والی حالت میں بھی ہم اس حالت نسبی کو رأیتو زیدین، اس کو بھی یا اور نون کے ساتھ لاتے ہیں تثنیہ کو۔ اس تثنیہ کو جو ہے ہم نے حمل کیا ہے جر پر، حالت نسبی میں جو تثنیہ کا اعراب ہے، کیوں یہ اعراب ہے؟ چونکہ اس کو حمل کیا ہے جر پر۔ حالت جری میں یا اور نون آتی تھی، لہذا حالت نسبی میں بھی یا اور نون۔ اب کہتا ہے جس طرح حالت نسبی میں تثنیہ کا حمل کیا تھا اور جمع کا حمل کیا تھا حالت جر پر، اب کیا ہے؟ حالت نسبی میں اس کا حمل کیا ہے جزم پر، جس طرح جزم میں جو ہے نون حذف ہو جاتی ہے، حالت نسبی میں بھی نون حذف ہو جائے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب کیا مناسبت ہے؟ حالت نسبی کو حمل کر رہے ہیں آپ حالت جزمی پر فعل میں، اور اس میں حالت نسبی کو حمل کر رہے ہیں حالت جری پر۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں جزم مختص ہے اسم کے ساتھ، جزم جو کہ پہلے پڑھ چکے ہیں سیوطی میں کہ جزم مختص ہے فعل کے ساتھ۔ اسم میں چونکہ جازم آتا نہیں ہے، لہذا اس میں جزم نہیں آ سکتی، اور وہاں پر ہم نے کہا ہے کہ جر مختص ہے اسم کے ساتھ، چونکہ جار فعل پر داخلی نہیں، چونکہ جزم مختص تھی فعل کے ساتھ حالت نسبی میں، جب ہم نے حالت نسبی کو جزم پر حمل کیا ہے تو ادھر فعل میں حالت نسبی کو جر پر حمل کریں گے، چونکہ جر مختص تھی کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ۔ اسم میں جو ہے حالت نسبی میں کو جر پر حمل کرتے ہیں، جبکہ فعل میں جو ہے حالت نسبی کو جزم پر حمل کرتے ہیں، چونکہ وہ مختص ہے فعل کے ساتھ، وہ مختص ہے اسم کے ساتھ۔ واللہ عالم، آپ کو سمجھ آئیے یا نہیں ہے؟
اگر کہیں تو لکھ دیتا ہوں، لکھ دوں؟ سوال کیا ہے؟ پہلے سوال کو سمجھیں گے تو دیکھیں، افعال خمسہ میں حالت نسبی کو حالت جزمی پر حمل کرتے ہوئے حالت نسبی میں نون کو حذف کر دیں گے. سمجھ نہیں آگا جی؟ افعال خمسہ میں حالت نسبی کو حالت جزمی پر حمل کرتے ہوئے حالت نسبی میں نون کو حذف کر دیں گے، چونکہ حالت جزمی میں حذف کر دیتے تھے. کیوں؟ سمجھ آئیے؟ کیونکہ حالت نسبی کو حالت جزمی پر حمل کریں گے. کیونکہ حالت نسبی کو حالت جزمی پر حمل کریں گے، جب حمل کریں گے تو حالت جزمی میں حذف ہوتی تھی، حالت نسبی میں بھی حذف ہو جائے گی. سمجھ آئیے؟ جس طرح اس میں تثنیہ اور اس میں جمع میں حالت نسبی کو حالت جری پر حمل کیا تھا. یہ اس حمل کو جو ہے اس حمل کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تشبیہ. کہتا ہے فعل میں بھی حالت نسبی کو جزم پر حمل کیا ہے، جس طرح کہ اسم میں تثنیہ اور جمع اسم میں جو ہے حالت نسبی کو جر پر. کیا مناسبت ہے؟ کہتے ہیں جزم مختص ہے فعل کے ساتھ، جر مختص تھی اسم کے ساتھ. تو جب آپ اسم میں حالت نسبی کو جر پر حمل کریں گے تو فعل میں حالت نسبی کو جزم پر حمل کرتے ہوئے جو حالت جزمی میں اعراب نسبی میں بھی ہوئی. اب سمجھ آئیے؟ وہ افعال خمسہ بھی حل ہو گئے تھے. اب آپ کو یہ مثالیں دے رہے ہیں اور ان مثالوں کی تطبیق ہم کریں گے. لم تکونی، آغا جی تکونینا تھا، تکونینا تھا، لم کو داخل کیا تو نون جمع یہاں پر حذف ہو گئی ہے، نون جمع یہاں پر حذف ہو گئی. اور لے ترومی، یہ اصل تھا لے ان ترومینا، واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ. آ رہی ہے سمجھ؟ لے ان ترومینا تھا، پھر کیا کیا؟ یہاں پر جو ہے وہ ان کو حذف کر دیا ہے لے کے بعد، اور ان جو ہے یہ فعل مضارع ترومینا کو نصب دے رہی تھی. آغا جی واحد مؤنث کے صیغے میں نون رفیع کو حذف کر دیا ہے. نصب حذف نون کے ساتھ ہے، وہاں نصب جزم حذف نون کے ساتھ تھی. سمجھ آئیے؟ اب یہ کہتا ہے، دیکھیں عبارت میں کہتا ہے اما قولہ تعالی الا ان یعفونا، اس کی طرف توجہ کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی آیت ہے الا
ऐं याफून। समझ आ रही है जी? ये आपसे सवाल है कि ये याफूना कौन सा सीगा है? जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है? नहीं, जमा मुअन्नस गायबा का सीगा है। आफावा या आफो वो से है। नासारा, अब याफवो की गर्दान करें, याफवो, याफवान, याफवूना, असल यूं बनेगा। बात तारीफ बाद में हम करेंगे। ताफवो, ताफवान, या आगे समझ। यनसुरु, यनसुरान, यनसुरूना, तनसुरु, तनसुरान, यन सुरना, यन सुरना। अब इसका वजन मिला लें। यन सुरना कौन सा सीगा है? छठा सीगा है, तो ये भी छठा सीगा है। जमा मुअन्नस का सीगा, ये भी जमा मुअन्नस। अब असल में मसला क्या है? असल में मसला ये नहीं है कि सीगा कौन सा है। असल में मसला ये है कि इल्ला अन याफूना में इल्ला अन याफूना अन आई है या नहीं आई? ये फेल मुजारे का सीगा है या नहीं है? और हमने आपको कहा है कि फेल मुजारे में नून रफ़ी तस्निया में है या जमा में है? गिर जाएगी। हालांकि हम देखते हैं अन आया है लेकिन नून रफ़ी नहीं गिरी। इसका क्या जवाब है जी हसन? क्योंकि ये मबनी है। ये मबनी है। ठीक है, मबनी है, लेकिन क्यों मबनी है? इसलिए कि ये जमा मुअन्नस का सीगा है। जमा मुअन्नस गायब का सीगा क्या होता है? मबनी होता है। क्यों? इसलिए कि इसमें नून जो है ये नून रफ़ी नहीं है। नून रफ़ी नहीं है, वो नून रफ़ी होती है कि जो अन की वजह से हस्फ हो जाती है, नस्ब की वजह से हस्फ हो जाती है। और ये आप समझ रहे हैं कि ये वाव जमा मुज़क्कर की है। नहीं, जमा मुज़क्कर की वाव नहीं है, ये वाव इसकी असली है। आफवा याफवो से है, याफूना यनसुरना वाव असली है। आप समझ रहे थे कि शायद ये जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। हाँ, अगर वो होता तो फिर यकीनन हम क्या कहते हैं? अन याफू, अन याफू कहते हैं। याफूना था ना, असल में याफ आवूना था, याफ आवूना था, जमा मुज़क्कर गायब को सीगा। ये यान सोहाई याफो या क्या है? उलट दिया, लिख दिया है या फो वूना था। असल में यन सो रूना था ना, या फो वूना था असल में। ठीक है, अब यहां पर जो है दो वाव जमा हो गए थे। वाव पे जम्मा सकील था, हमने इसको हज़फ किया। इल्तिकाए साकिनैन हो गए, दो जमा हो गए थे। ठीक है, इल्तिकाए साकिनैन की वजह से एक वाव को हज़फ कर दिया, हमने वाव ज़ायदा को हज़फ कर दिया। ये वाव जमा मुज़क्कर की मौजूद है। क्या बनेगा? याफूना बनेगा जमा मुज़क्कर का सीगा। तालील के बाद याफूना बनेगा। अगर इस पर आप अन दाखिल कर दें तो क्या पढ़ेंगे? अन याफू पढ़ेंगे। यहां आप अन याफू पढ़ते हैं और आपने कहा है कि अफ़आल खमसा यानी तस्निया मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब है ना अफ़आल खमसा में, तो हालत नस्बी में नून हज़फ होनी चाहिए थी। नस्ब की नायब
حذف نون آئے گی، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں قرآن کی آیت میں جو ہے یہ نون حذف نہیں ہوئی. کہتے ہیں آپ کو مغالطہ نہ ہو، یہ جمع مذکر کا صیغہ نہیں ہے، یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. جمع مذکر کا ہوتا تو واو جمع مذکر کی ہے، نون رفیع ہے. یہ واو اس کی اصلی ہے اور نون جمع مؤنث کی، نون رفیع نہیں ہے. اور دوسرا بات جو آپ کر رہے تھے کہ یہ مبنی ہے، جب نون جمع مؤنث آ جائے فعل مضارع معرب ہے، لیکن جب اس کے ساتھ نون تاکید مباشر آئے گی یا جمع مؤنث کی نون آئے گی، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس وقت فعل مضارع کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی. اس حالت میں مبنی ہے، لہذا ان اس پر کسی قسم کا اثر نہیں ڈالے. ٹھیک ہے حاجی، یہ ہو گیا مسئلہ. اب آئیے تتمہ بیان کرتے ہیں. آخری بات تتمہ میں کیا کہنا چاہتے ہیں آغا جی؟ تتمہ میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ہے ہمارے پاس نون رفعی. نون رفعی تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائبہ، تثنیہ مؤنث مخاطب، تثنیہ جمع مذکر مخاطب، اور واحد مؤنث مخاطبہ میں نون رفعی آتی ہے. ایک ہے ہمارے پاس نون رفعی، ایک ہے ہمارے پاس نون وقایہ. یہ کبھی کبھی یاد رکھیں فعل کے آخر میں لاتے ہیں نون وقایہ کو. کیوں؟ تاکہ فعل کو مکسور ہونے سے بچا لے. چونکہ بچاتی ہے اس لیے اس کو وقایہ کہتے ہیں. وقایکی کا معنی کیا ہے؟ بچنا یا بچانا. وقایکی سے ہے تقوی. تقوی کا کیا معنی ہے؟ یعنی بچنا. کس سے؟ معصیت خدا سے، نافرمانی خدا سے یا عذاب خدا سے بچنا. متقی شخص ہے یعنی عذاب خدا سے بچتا ہے، یعنی نافرمانی خدا نہیں کرتے. یہ وقایہ اسی وقایکی سے ہے. نون وقایہ یعنی وہ نون کے جو بچاتی ہے کس کو؟ فعل کو. کس سے؟ مکسور ہونے سے. اس کو کہتے ہیں نون وقایہ. اب مثال آپ کو دیتا ہوں. آمرا یا امرو سے آغاز وہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ کیا آتا ہے؟ تأمرونا. تأمرونا. یہ نون جو ہے جمع مذکر مخاطب کی نون ہے. سمجھ آئیے آغا جی؟ یہ نون رفعی ہے. اب اگر ہم اس فعل کے ساتھ ایک نون وقایہ کو لینا چاہیں، اس کے فعل کے ساتھ یا متکلم کو لانا چاہیں مفعول کو، تو کیا کریں گے؟ تامرونی. یا اپنے ماقبل کیا چاہتی ہے؟ کسرہ چاہتی ہے نا. کیا کہیں گے؟ تامرونی. فعل تھا مرفوع یا مفتوح تھا، اب کیا ہو جائے گا؟ کسرہ آ جائے گا فعل پر. جبکہ فعل پر کبھی بھی کسرہ اگر یا کا تقاضا پورا کریں تو کسرہ آتا ہے، اگر کسرہ نہ دیں تو یا کا تقاضا پورا نہیں ہوتا. یا اپنے ماقبل چاہتی کسرہ ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آغا جی ایک نون وقایہ کو لے آئیں. ایک نون جو اس نون رفعی اور یا متکلم کے درمیان آ کر بیٹھے، ایک نون یہاں لے آئیں. وہ کسرہ کے جو یا اپنے ماقبل چاہتی تھی، بجائے اس کے کہ فعل کو کسرہ دیں، وہ نون وقایہ کو کسرہ دیں گے اور آگے یا لے آئیں گے. کیا بن جائے گا؟ تامرونا نی. اب سوال یہ ہے
کہ نون رفع کے ساتھ اگر نون وقایا کا لانا ہو ضروری طور پر تو وہاں دو نون جمع ہو جائیں گی. تو ان دو نونوں کو کیسے پڑھیں گے؟ اس میں تین طرح سے پڑھنا جائز ہے کلام عرب میں. اگر نون رفع کے ساتھ نون وقایا آ جائے تو تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک یہی جو میں نے کہا ہے، آپ ادغام نہ کریں آقا جی، دونوں کو باقی رکھیں. تعمو رو نانی، پھر یوں لکھا جائے گا نا. ٹھیک ہو گیا آقا جی؟ ایک یہ ہے کہ اس پہلی نون کو ساکن کر کے دوسری میں ادغام کر دیں، کہیں تامرو نی، اوپر شد لگا دیں. سمجھ آئی آقا جی؟ ایک مرتبہ یہ ہے کہ نون رفع کو یا نون وقایا کو حذف کر دیں گے. اگر نون رفع کے ساتھ آئیں کہیں گے تامرونی، مو رو نی، بغیر شد کے آقا جی، بغیر شد کے. یہ بس اس کا مطلب ہے تامرونی بھی جائز ہے، تامرونی بھی جائز ہے، تامرونا نی بھی، فک ادغام بھی جائز ہے، ادغام بھی جائز ہے. نون وقایا کو حذف کرنا بھی، جی نون وقایا کو حذف کریں گے. نون وقایا کو حذف بھی کر سکتے ہیں، نون وقایا میں نون رفع کا ادغام بھی کر سکتے ہیں، اور بغیر ادغام کے نون رفع اور نون وقایا دونوں کو پڑھ بھی. تو اس تامرونی کو جو ہے تین وجہوں سے پڑھ سکتے ہیں. تامروننی فک ادغام، تامرونی ادغام کر دیا، اور حذف نون وقایا کرنے کہیں گے تامرونی. نہیں سمجھ آئی؟ نون رفع کو حذف کر، نون رفع کو حذف کر دیں گے. نون رفع کو حذف کر دیں گے، نون وقایا اپنے اوپر کسرہ لے لے گی. دیکھیں اب آیا ترجمہ دیکھیں. وَاجْعَلْ لِنَحْوِ یفعلان و تفعلان، کہتے تو قرار دے یفعلان اور تفعلان کی مثل جو صیغے آئیں گے. کیا قرار دے؟ نون کو قرار دے حالت رفع میں، یعنی رفع کا نائب کیا آئے گی؟ نون آئے گی حالت رفع میں. وَلِتَفْعَلِينَ، اور تیسرا صیغہ کیا ہے؟ تفعلینا کو بھی شامل کر لے، جیسے تدعینا. تفعلینا بھی آگا واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، اور تدعینا بھی واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، دعوا یدعو سے. کتنے صیغے ہو گئے آگا جی؟ تین ہو گئے. چوتھا لیفعلون جمع مذکر غائب، و تفعلون جمع مذکر مخاطب. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے تسألون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. کتنے صیغے ہو گئے؟ یفعلان و تفعلان، تفعلین تین، یفعلون اور تفعلون پانچ ہو گئے ہیں نا. اب دیکھیں یہ تفعلانہ جو لے رہا ہے نا، یہ تفعلانہ سے مراد یعنی تینوں تفعلانہ ہیں. تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر مخاطب اور تثنیہ مؤنث مخاطبہ. یہ تفعلانہ تینوں ایک ہی شکل کا آتا ہے. تو ہیں سات، لیکن سگوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ پانچ بنا رہا ہے سمیٹ کر. وَاجْعَلْ حَذْفُهَا، اب نون کو جو ہے رفع کا نائب قرار دیں گے، اور قرار دے حذف نون کو کس حالت کے لیے؟ جزم کے لیے اور نصب کے لیے. سمجھ آ رہی ہے؟ حملن لہو، یہ عبارت کو دیکھیں. حملن لہو، حمل کرنا ہے لہو اس نصب کو جزم پر. حالت جزم حذف ہوتی تھی، حالت نصبی میں بھی نون حذف ہوگی. کما حملا، جس طرح کے حالت نصب کو حمل کیا گیا ہے، علل جر، حالت جری پر، اس میں تثنیہ میں اور اس میں جمع.
ٹھیک ہے آقا جی. پس نون حالت رفع میں اور حذف نون حالت نصبی اور جری میں سما یعنی علامتن، یعنی یہ علامت ہے. رفع کی علامت نون کا موجود ہونا، نصب اور جزم کی علامت نون کا حذف ہونا ہے. یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا. اب مثال دیتے ہیں، کہتا ہے فل جزم، جزم کی مثال جیسے لم تکونی، حالت جزم میں کون سی چیز حذف ہو گئی آقا جی؟ نون رفع. اصل میں کیا تھا؟ تکو نینا، تکو نینا. ون نصب، ون نصب، اور نصب کی مثال جیسے لے ترو می، اصل میں تھا لے ان ترو مینا، لے ان ترو مینا. مظلمہ اس شعر کو مکمل کرنے کے لیے. اما قولہ تعالی. اب مثالیں آپ کو صرف 2-3 دی ہیں، باقی نہیں دی مثالیں اس نے، باقی مثالیں میں نے سب کی دے دی ہیں. پھر کہتا ہے خداوند متعال کا یہ قول قرآن مجید میں، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے. الا ان یعفونا، الا ان یا، اس خدا کے قول میں وا نون کیوں نہیں حذف ہوئی ان کی وجہ سے؟ کہتا ہے فل واو لام الفعل، واو جمع مذکر کی نہیں ہے، واو لام الفعل ہے. اور نون ضمیر النسبت، یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے، نون رفع نہیں ہے. والفعل مبنی، اور یہ فعل مورب نہیں ہے بلکہ جمع مؤنث کا صیغہ اور مبنی ہے. کما فی یخرجنا، جس طرح کہ یخرجنا میں نون جمع مؤنث کی ہے، یعفونا میں بھی نون جمع. یہ بات تمام. تتمتن. اب اس بات اعراب نیابتی کو کیا کرتے ہیں؟ مکمل کرتے ہیں. اگر یہ بات نہ کہیں تو اعراب نیابتی کی بات تمام نہیں ہوگی. جو بات کو تمام کرنے والا اس کو کہتے ہیں تتمہ. سمجھ آئیے تتمہ کی. اذا اتصلوا بهذه النون، نون الوقایت، هذه النون کس کی طرف اشارہ ہے؟ نون رفع کی طرف، تثنیہ اور جمع والی. اگر متصل آ جائے اس نون رفع کے ساتھ نون وقایا تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جازا حذفها تخفیفاً، جائز ہے کہ نون رفع کو حذف کر دیں. کس کے لیے؟ آسانی پیدا کرنے کے لیے. اور جائز ہے ادغام ہو فی نون الوقایت، اور جائز ہے نون رفع کا نون وقایا میں. اور جائز ہے الفق کو، یعنی فق کا معنی ہوتا ہے اصل میں اٹھانا، یعنی ادغام کو اٹھا لیں، یعنی ادغام نہ کریں، نہ حذف کریں نہ ادغام کریں بلکہ باقی رکھیں. تامرونا نہیں پڑھیں. قرئ بالثلاثۃ، تینوں وجہوں سے قرات کی گئی ہے اس کلمے کی. اربن تامرون، نی بھی پڑھا ہے ادغام کے ساتھ، تامرونا فق ادغام کے ساتھ بھی پڑھا ہے، تامرونی بھی پڑھا ہے حذف نون کے ساتھ. سمجھ آئیے آقا جی. وقد یحذف النون. اب یہ آخری بات جو میں نے آپ کو نہیں بیان کی تھی ابھی بیان ہوگی. وقد یحذف النون، یہ نون رفع آغا، نون تثنیہ، یہ نون جمع، کبھی اس کو حذف کیا جاتا ہے مع عدم الناصب والجازم. نہ کوئی ناصب وہاں موجود ہوتا ہے نہ جازم، بغیر ناصب اور جازم کے پھر بھی نون حذف ہو سکتی ہے ضرورت شعری کے لیے. شعر میں جیسے کہتا ہے ابھی تو اسرع، میں نے، ابھی تو کمانا ہے میں نے رات گزاری. وَتَبِيتِ، اور عورت تو نے رات گزاری. ابھی تو وَتَبِيتِ، میں نے بھی رات گزاری، تو نے بھی رات گزاری، لیکن تو کیا کر رہی تھی رات کے وقت؟ تدلو کی وجہ کی، اپنے چہرے کو رگڑنے والی تھی. دالا کا معنی ہوتا ہے رگڑنا.
بالعنبر والمسک الزکی، یہ دونوں جو ہیں خوشبوئیں ہیں. میں نے بھی رات گزاری ہے تیری انتظار میں، اور تو نے جو ہے اپنے چہرے کی خوبصورتی کو خوشبوؤں سے ساری رات رگڑتی رہی ہے. سمجھ آئی؟ تو بہرحال یہاں محل شاہد ہے آپ کا، دیکھیں تدلو کینا تھا، تدلو کینا، یہ واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ آغا جی، نون رفع تھی، نہ کوئی جازم آیا ہے نہ کوئی ناصب آیا، اس کو تدلو کی پڑھا ہے شاعر نے، نون کو حذف کر دیا. وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین طاہرین المعصومین.